بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں جی، ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد کافروں اور منافقوں کا ذکر کیا، ان کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا، تاکہ ان کی پہچان واضح ہو جائے کہ یہ مومن ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں، تاکہ ان کی پہچان واضح ہو اور آدمی کے سامنے تمام راہیں ظاہر ہو جائیں کہ مومن کا راستہ کون سا ہے، کافر کا راستہ کون سا ہے اور منافق کا راستہ کون سا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافر کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو حقیر سمجھنا یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو حقیر سمجھنا یا مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کے طور پر ایسے کلمات کہنا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، سب کو پتہ ہے۔ اسی جملے کو تحقیر کے طور پر کہنا یا مذاق اڑانے کے طور پر ایسے جملے کہنا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ کوئی نماز کی تحقیر کرے یا نماز کا مذاق اڑائے، روزے کی تحقیر کرے یا اس کا مذاق اڑائے، حج کو حقیر سمجھے یا اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اسے حقیر سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا معاملہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، کوئی حقیر سمجھتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عوام سے مراد کون ہے؟ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، علمی مسائل کا ذوق رکھنے والے ہوں، معلومات کا شوق رکھنے والے ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں کہ جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں، جہاں دین کا پیغام پہنچانے والا بھی کوئی نہیں جاتا اور دین کا پیغام وہ سن نہیں سکتے اور انہیں دین کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ اس عوام سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں۔ ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نماز، روزہ وغیرہ یہ احکامات خداوندی ہیں۔ لیکن جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان علماء موجود ہیں اور جو علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں۔
تو ایسا بندہ کہ جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ ان کے درمیان اہل علم موجود ہیں اور وہ ان سے پوچھ سکتا ہے، کسی معاملے میں رہنمائی لے سکتا ہے، اگر ایسا شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ تو درجہ اول میں دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو اس لیے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، انکار نہیں کرنا ہے۔ سب کو پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کو پتہ ہے اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، ان کو نبوت دی، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سب کو پتہ ہے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ ہے یہ۔ تو پتہ ہونے کے باوجود بھی مذاق اڑانے کے طور پر ایسے جملے کہہ رہے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، تو دوزخ میں جائے گا، تو یہاں جائے گا، تو یہاں جائے گا۔ تو یہ کسی انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے لیے فیصلہ کرے؟ آپ پیچھے سن آئے ہیں کہ اپنا کامیابی کا معیار خوبصورت چہرہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار کوئی خوبصورت لباس پہنا نہیں ہے، گورے اور کالے کے درمیان اسلام میں کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کے درمیان اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی اور طہارت زیادہ ہے۔ اسلام کے نزدیک کامیاب وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی و طہارت ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور احکامات خدا بندی پر عمل کرنے والا ہے۔ اسلام کے نزدیک وہ کامیاب بھی ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا دین ہے دین اسلام، کہ کتنا متوازن مزاج ہے اور کس حد تک اس نے اپنا معیار بنایا۔ اس میں غریب بھی آ گیا، امیر بھی آ گیا، گورا بھی آ گیا، کالا بھی آ گیا، عربی بھی آ گیا، اجمی بھی آ گیا۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے وہی کامیاب ہے، چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے وہی کامیاب ہے، غریب ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اسلام کا ایک بہترین مزاج ہے۔ دوسری بات، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں تھا۔ بعض لوگ مسائل اس لیے نہیں پوچھتے کہ یار اگر مسئلہ پوچھ لیا پتہ چل جائے گا پھر تو عمل کرنا پڑے گا، چلو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حجت قائم کرنے کے لیے یہ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں قیامت کے دن، تاکہ کوئی عذر باقی نہ ہو، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زمانے میں ایمان اور کفر کا معاملہ تھا، تو کافروں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تبلیغ فرماتے، انہیں احکامات خدا بندی کی دعوت دیتے۔ حالانکہ کافر چکے کافر، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، قرآن گواہ ہے، لیکن حضور پھر بھی تبلیغ فرما رہے ہیں اس لیے کہ حجت قائم ہو جائے۔ کوئی کافر قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اے بار الہ تیرا کوئی بندہ ہمارے پاس آیا نہیں تھا کہ وہ ہمیں کوئی باتیں بتاتا اور ہم اس پر عمل کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اس کی گواہیاں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب حضور کو ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مبلغ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دینا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دینی ہے۔ مبلغ کا کام ہے پیغام پہنچانا اور اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنا، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، انہیں پیغام دینا ہے۔ جو سیدھے راستے پر جس کے مقدر میں ہوگا تو آ جائے گا، جس کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ نہیں آئے گا۔ کسی کو گھر سے اٹھا کر مسجد میں لانا یہ مبلغ کا کام نہیں ہے، بستر سے اٹھا کر مسجد میں لانا یہ امام صاحب کا کام نہیں ہے، پیغام دینا ہے۔ تو پیغام سن کر جس پر اثر ہوتا ہے تو وہ پھر نیندیں بھی قربان کر دیتے ہیں، پھر سردی گرمی بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کون سی امام صاحب کے لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن کون سا ہم قاری صاحب کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو مبلغ کا کام ہے پیغام پہنچانا،
کسی کو پکڑ کر سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کرنا یہ مبلغ کا کام نہیں ہے۔ اور مبلغ کا دوسرا کام کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ تبلیغ کر رہا ہے، تو مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے۔ جب اس کی بات کے اندر صدق و اخلاص ہوگا تو اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں یار نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یار سچی بات کہیں، دین اسلام پر چلیں۔ اب ایمان اور کفر کا معاملہ تو نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وہ دور تو دیکھیں کہ جب ایمان اور کفر کا معاملہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے جا کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کافروں نے حضور کو مکہ میں نہیں رہنے دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، اسے ظلم و ستم برسائے، لیکن حضور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فتح مکہ کے موقع پر پھر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر تھا۔ تو اگر کوئی نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، کوئی سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو پھر مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کافر، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں درس دیا، انہیں تبلیغ کی، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کے توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو لوگ اللہ نے فرمایا کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ نہیں سکتے، یہ حق سن نہیں سکتے، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کا کفر عناد کی وجہ سے تھا، سرکشی کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا، بے دینی کی وجہ سے تھا، حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے۔ انبیاء کرام سے دشمنی رکھنے کے انجام کے طور پر یہ کافر رہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کیونکہ وہ انبیاء کرام کی جناب وہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کے لیے نازیبہ کلمات کہا کرتے تھے، انبیاء کرام کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، ان کے پیغام کا انکار کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پھر نہ وہ حق سمجھ سکے، نہ سن سکے، اور نہ دیکھ سکے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہم نے ان کی آنکھوں پر جناب، ہم نے ان کی کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے سامنے ان کے اب پردے آ چکے ہیں۔ تو شروع میں یہ کافر نہیں تھے، کفر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا، ضروریات دین کا انکار کیا، اور اتنے سخت ہو گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام، ضروریات دین، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔